السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I hope you all are fine. You are doing best in your life. May Allah bless us, accept our prayers and make our life easy. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے. ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں کثرت سے قبول ہوں، پریشانیاں حل ہوں، مسئلے حل ہوں، جو دعا ہم مانگیں وہ دعا قبول ہو. اب بعض اوقات ہوتا بھی ایسا ہے کہ ہم ذکر بھی کرتے ہیں، اعمال بھی کرتے ہیں، مختلف دعائیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجات کے لیے دعا کرتے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی اور ہم بہت پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت دل سے پڑھتے ہیں، لیکن آزمائش کی بات کہہ لیں، یقین کی بات کہہ لیں، یا کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دعا تھوڑا دیر ہو جاتی ہے قبول ہونے میں، لیکن وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. ہماری ایک بہن نے ہمیں ایک طریقہ بھیجا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ اس طریقے سے میں نے جب جب دعا کی ہے میرے کام بنے ہی بنے ہیں، 100% میری حاجات پوری ہوئی ہے. اور وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ دعا انہیں جن سے وہ قرآن پاک سیکھ رہی ہیں تجوید کے ساتھ، اور عربک سیکھ رہی ہیں، جن سے وہ عربک سیکھ رہی ہیں، یہ ان کے قاری صاحب نے ان کو سکھائی ہے یہ دعا. اور کہتی ہیں اس طریقے سے دعا مانگنے سے میرے کام بنے اور میں نے جس جس کو بتایا اس کے بھی کام بنے. اور وہ کہتی ہیں کہ یہ آپ کسی بھی حاجات کے لیے کر سکتے ہیں. کہتی ہیں میں جاب کرنے لگی ہوں اب، تو میری درود پاک کے ورد میں کمی آئی، تو کہتی ہیں میں نے جب اس طریقے سے دعا کی نا تو میرے وقت میں ایسی برکت ہو جاتی ہے کہ کم وقت میں زیادہ درود شریف پڑھ لیا جاتا ہے. ایون جو عام ڈیز میں میری روٹین ہے درود پاک کی کہ مجھے 10,000 یا 11,000 پڑھنا ہے، اس سے بھی زیادہ درود پاک ہو جاتا ہے جب میں اس طریقے سے دعا کر لیتی ہوں. اور وہ کہتی ہیں آپ کی کوئی بھی حاجات ہو تو آپ یہ عمل دن میں وقفے وقفے سے کئی بار کر سکتے ہیں، اور صرف درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اور آپ چاہیں تو 11 دفعہ پڑھ سکتے ہیں درود ابراہیمی، 21 بار یا 41 بار یا 50 بار، 70 بار یا 100 بار. اس طرح سے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے ان تعداد میں، اپنے حساب سے پڑھ لیجئے، اور چاہیں تو آپ ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لیا، اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں. تو دعا کے لیے جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے نا تو اول آخر بھی آپ نے درود پاک ہی پڑھنا ہے اور اس میں درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، اور پھر تمام پڑھائی کا ثواب ہدیہ کرنا ہے. پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، بی بی جان کو، اہل بیت کو، پنجتن پاک کو، اصحاب کہف کو، امت محمدیہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی کے جتنے آپ کہہ لیں کہ مبارک ہستیوں کا نام لے سکتے ہیں، ان سب کا نام لے کے دعا ہدیہ کرنا ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر جو ہے بی بی فاطمہ کو، بی بی عائشہ کو، بی بی خدیجہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے بیٹیوں کا نام لے کے، امام حسن امام حسین کا نام لے کے، جتنی ان کے گھرانے کی ہستیوں کے نام آپ کو آتے ہوں ان کا نام لے کے ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کریں. کہتی ہیں پھر اللہ سے دعا کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور نبی کریم کے وسیلے سے جو بھی حاجات ہے وہ مانگنی ہے. پھر نبی کریم سے، بی بی جان سے درخواست کرنی ہے کہ اس طرح کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پوری کائنات میں درود و سلام صرف آپ کی مقدس ذات پاک سے جڑا ہوا ہے، آپ کی مقدس ذات پاک پر نازل ہوا. میں نے اپنے مقصد کے لیے درود پاک پڑھنا شروع کیا تھا، پر اب صرف آپ کی محبت میں درود پاک پڑھتی ہوں، یا میں پڑھنا چاہتی ہوں، یا میں پڑھوں گی، اس طرح سے کہنا ہے. اور میرے درود پاک آپ کی بارگاہ میں قبول اور منظور ہے، تو آپ کو میں واسطہ دیتی ہوں بی بی جان کا، امام حسن امام حسین کا، بی بی عائشہ کا، بی بی خدیجہ کا. اس طریقے سے جتنی مبارک ہستیاں ہیں آپ ان کا واسطہ دے سکتے ہیں، کہ میں آپ کو آپ کے گھرانے کی ان مبارک ہستیوں کا واسطہ دیتی ہوں جن سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں. اس طریقے سے کہہ کر آپ، اور ان تمام اہل بیت کا واسطہ ہے آپ کو، وسیلہ ہے آپ کو، ان تمام اہل بیت کا میں آپ کو واسطہ دیتی ہوں. بی بی آمنہ کا جو ہے میں آپ کو واسطہ دیتی ہوں کہ ان کے وسیلے سے اللہ کے نام پہ میرے سوال کو پورا کر دیجئے، اور اللہ کے حضور میرے لیے دعا کر دیجئے. بیسیکلی آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا ہے کہ آپ اللہ کے حضور میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میرے وقت میں برکت، اتنی برکت دے دے کہ میں اپنے سارے کاموں کے ساتھ آپ پر کثرت سے درود و سلام بھیج سکوں، اور اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کر دیجئے. پھر درود ابراہیمی پڑھ کر چہرے پر ہاتھ پھیر لیں. اب یہاں جو یہ بات ہے نا کہ اللہ کے حضور میرے لیے دعا فرما دیجئے ان مبارک ہستیوں کے وسیلے سے، واسطے سے، اس کے بعد آپ اپنی حاجات کہہ سکتے ہیں. آپ وقت میں برکت کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، آپ یہ دعا بھی کر سکتے ہیں کوئی بیماری ہے کہ میرا مرض ہے، میں آپ کو آپ کے گھرانوں کی مبارک ہستیوں کا وسیلہ واسطہ دیتی ہوں کہ آپ جو ہے اللہ کے حضور میرے لیے سفارش کر دیجئے، دعا کر دیجئے کہ اللہ کریم مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما دے. کہتی ہیں کہ اس طریقے سے آپ وقفے وقفے سے دن میں درود پاک پڑھ کر دعا کریں. آپ یقین کریں، کہتی ہیں کہ 3 سے 4 دن میں آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کہتی ہیں میرے ایسے ایسے مسئلے حل ہوئے. ابھی جہاں یہ جاب کر رہی ہیں تو وہاں پر نان مسلم اسٹاف ہے، اب یہ مسلم ہیں،
اور یہ ذکر و اذکار بھی وہاں کر رہی ہوتی ہیں، روزے بھی رکھ رہی ہوتی ہیں. تو وہاں ابھی جو ہے نا ان کا نیا سینئر آیا ہے، وہ یہ بات پسند نہیں کر رہا اور وہ ان کو ہٹا کر اس کی جگہ کوئی نان مسلم لڑکی لانا چاہ رہا ہے. تو کہتی ہیں کہ اب مجھے جاب کی ضرورت بھی تھی اور اتنی جلدی مجھے جاب ملنی بھی کہاں تھی. تو میری جاب بھی اچھی ہے، میں سیٹسفائی ہوں، اور میرے جو سینئرز ہیں وہ بھی بہت کوآپریٹیو ہیں. تو کہتی ہیں میں نے نا اس کا ذکر اپنے قاری صاحب سے کیا، تو انہوں نے کہا آپ اس طریقے سے دعا کریں، انشاءاللہ کرم ہوگا. اب کہتی ہیں کہ وہ شخص اس نے جو میرا سینئر نیا آیا ہے، اس نے میری جگہ پر جس کو رکھنا ہے اس نے ایک نان مسلم لڑکی کو بلا بھی لیا انٹرویو کے لیے. اور کہتی ہیں میں 3-4 دن نا اسی یقین سے پڑھتی رہی کہ چاہے کچھ بھی ہو میرا کام بنے گا، کہ میں نے نبی پاک کی بارگاہ میں وسیلہ دے دیا ہے، ان سے دعا کے لیے درخواست کر دی ہے. کہتی ہیں میں یہ عمل کرتی رہی. تیسرے چوتھے دن ہی تھا کہ اس نے اس لڑکی کو انٹرویو کے لیے بلایا اور مجھے بھی بلایا. اور کہتی ہیں کہ میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ وہ مجھے جاب سے ہٹا دیں گے اور اس لڑکی کو رکھیں گے، لیکن اس کا اسٹیٹمنٹ نہیں چینج، بلکہ وہ یہ کہنے لگا کہ یہ بہت محنت سے یہاں کام کرتی ہیں اور ہم بہت مطمئن ہیں اور یہ جس بھی دھرم کو مانتی ہیں، مطلب مسلم ہے تو جس بھی اس میں ہے، اللہ کی عبادت کر رہی ہوتی ہیں، اپنے خدا کی عبادت کرتی ہیں، ذکر و اذکار کرتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، ایمانداری سے کام کرتی ہیں، اور نہ صرف اپنے بلکہ دوسروں کے بھی کام کری ہوتی ہے، اور ہم بہت مطمئن ان کے کام سے. کہتی ہیں کہ میں حیران اور دنگ، کہاں وہ مجھے جاب سے نکالنا چاہے تھے اور کہاں وہ کھڑے ہو کے میری تعریف کر رہے تھے. اور کہنے لگے، کہتے ہیں جس لڑکی کو بلایا تھا اس سے کہ ابھی آپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم جب ضرورت ہوگی تو ایڈجسٹ کر دیں گے آپ کو کہیں نہ کہیں یہاں پر. کہتی ہیں کہ اس نے میری تعریف کی اور جاب سے نکالنے کے بجائے بلکہ میری جگہ اور مستحکم ہو گئی. کہتی ہیں کہ سب کچھ صرف اس طریقے سے دعا مانگنے کی برکت سے. اور کہتی ہیں کہ جب میری درود پاک کے ورد میں کمی آتی ہے میں ایسے ہی دعا کرتی ہوں درود پاک پڑھ کے، اور آپ یقین کریں کہ اس دن میرے وقت میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ میں عام دنوں سے زیادہ درود شریف پڑھ لیتی ہوں. کہتی ہیں کہ جس کو میں طریقہ بتاتی ہوں اس کے کام بنے ہی بنے ہیں، 100% رزلٹ آیا ہے. دن میں وقفے سے آپ اس طریقے سے دعا مانگیں اور حاجات کے لیے یا جس بھی چیز کے لیے، اور جو ہے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور پھر دیکھیں کیسے کمال برکات ہوں گے. کہتی ہیں 100% ہماری دعا قبول ہوئی ہی ہوئی ہے، کہ جب آپ نے نبی پاک کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر دیا، ان سے دعا کے لیے کہہ دیا، تو بس آپ کا کام بننا ہی بننا ہے، اور آپ کا درود پاک تو قبول و مقبول ہوگا ہی ہوگا. کیونکہ ہر درود پاک جو آپ پڑھتے ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کے بارگاہ میں پہنچ رہا ہے. وہ امتی کی تڑپ سے، امتی کی تکلیف سے واقف ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو. تو کہہ رہی ہیں کہ اس عمل کو اس طریقے سے دعا کرنے کی برکت سے 100% میرے کام بنے ہیں، 100% میری دعا قبول ہوئی، اور جس کو بتایا اس کی دعا قبول ہوئی. آپ سب لوگ پریشان ہیں، ثواب کی نیت سے شیئر کیا جا رہا ہے، آپ سب بھی کیجئے، دوسروں کو بھی بتائیے کہ سب کی حاجات پوری اور سب کے مسئلے حل ہوں، پریشانیاں ختم اور سب کی دعا قبول ہو. اور پھر اپنا فیڈ بیک دیں تاکہ جب دوسرے لوگ سنیں، وہ کریں، ان کے مسئلے حل ہوں، تو یہ ایک چین بنے اور صدقہ جاریہ بنے اور ہم سب کو اس کا فیض ملے. جزاک اللہ خیرہ.